السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. محترم معزز ناظرین، آج انشاءاللہ ہم توحید اور اس کی قسموں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے اللہ عز و جل کو یکتا ماننا، یعنی وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اور اپنی ربوبیت میں یکتا ہے. اسی طرح اسماء و صفات میں بھی وہ تنہا ہے اور الوہیت میں بھی وہ منفرد ذات ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالی اپنی ذات میں یکتا ہے، تنہا ہے، وہ چند چیزوں کا مجموعہ نہیں ہے یا کوئی بھاگ، کوئی حصہ اس سے نکلا نہیں ہے. یہاں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تینوں کو ملا کر ایک خدا مانتے ہیں، یا تین سے زیادہ کو کچھ لوگ ایک خدا کی شکل دیتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا سے یہ نکلا تو اس کے اندر بھی خدائی کا کچھ حصہ اور جز ہے. صحیح عقیدہ، صحیح وشواس اور صحیح ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی ذات میں اکیلا، یکتا، تنہا ہے. وہ چند چیزوں کا مجموعہ نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی چیز، کوئی بھاگ ہو کے نکلا ہے، کوئی حصہ اس سے ٹوٹ کے نکلا ہے. اس لیے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ جزء من نور اللہ، کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، یہ عقیدہ بھی اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات ہمیں نہیں سکھائی گئی ہے. ہم اللہ عز و جل کو اس کی ذات میں بالکل یکتا مانے، منفرد مانے، تنہا مانے. اس میں کسی طرح سے کوئی اس میں حصے داری نہیں ہے، کسی طرح کی اس میں کوئی شراکت نہیں ہے. اب اس کے بعد اس چیز کی دلیل آپ جاننا چاہیں گے تو قرآن مجید میں بہت واضح طور پر دلیل موجود ہے. مشہور سورت جسے ہم سورہ اخلاص کے نام سے جانتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، تنہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربی زبان میں ایک کے لیے لفظ واحد بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا احد. کیا مطلب؟ واحد کے اندر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کا جو ایک مجموعہ ہے اس کو بھی واحد کہہ سکتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین نے افراد کے مجموعے کو جو امت کہتے ہیں تو فرمایا ان هذه امتکم امتا واحدہ. اب وہاں جو امت ہے تو اس میں چند افراد ہیں، تو چند چیزوں کا مجموعہ وہ ایک ہو تو اس کو واحد کہہ سکتے ہیں. لیکن احد میں ایسی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہتی. اس لیے مشرکین کے سوال کے جواب میں، ملحدین کے سوال کے جواب میں، اور عیسائیوں کے سوال کے جواب میں، اور اسی طرح یہودیوں کے سوال کے جواب میں یہاں بات واضح طور پر بتلائی گئی کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں کہ وہ کسی کی اولاد ہو، نہ ہی اس کی بیوی، نہ اس کے بچے ہیں. اب جو لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے تھے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ سب اپنے عقیدے میں غلطی پر ہیں. صحیح عقیدہ، صحیح ایمان یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کی کوئی رشتہ داریاں ہیں، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، کوئی نہیں. اور سورہ اخلاص کے اندر یہ چیز بہت واضح طور پر بیان کی گئی. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے. اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد،
اس نے کسی کو جنا نہیں ہے اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ اس کے ماں باپ ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں جو لفظ احد استعمال کیا گیا یعنی کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے کسی بھی طرح سے ہمسری کر سکتا ہو، اس کا برابری کر سکتا ہو، کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، یہ ہم سارے لوگوں کو، سارے مانوں کو، سارے انسانوں کو اللہ کے بارے میں یہ ایمان اور وشواس اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کی ذات میں کوئی کسی طرح سے بھاگ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگوں کے خدا ایسے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے بھگوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کئی روپ مل کر، کئی خدا مل کر ایک ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی دھارمک گرنتھوں کے حساب سے، قرآن کے حساب سے بالکل غلط عقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنے استتو میں ایک ہے، یکتا ہے، کوئی اس میں کسی طرح سے شریک نہیں ہے۔ اللہ کے بارے میں دوسری بات جو ہم کو ماننا چاہیے، وشواس رکھنا چاہیے، وہ یہ کہ اللہ اپنی ربوبیت میں بھی اکیلا اور تنہا ہے۔ ربوبیت کا کیا مطلب؟ ربوبیت کا مطلب ہے، ذرا غور کیجئے، یاد رکھیے، جب لفظ ربوبیت استعمال کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں آتی ہیں۔ نمبر 1 پیدا کرنا، نمبر 2 روزی دینا، نمبر 3 زندگی اور موت کا مالک ہونا، نمبر 4 اس پوری کائنات کو چلانا، اس کی تدبیر کرنا۔ یہ چیزیں ربوبیت میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اب اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ آسمانوں کو بنانے والا، زمینوں کو بنانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، اور اس ساری کائنات میں ہر چیز کا مالک۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بعض موقعوں پر چیلنج کیا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ خود کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود کسی چیز کے خالق ہیں؟ تو پیدا کرنا یہ اللہ کا اپنا خاص کام ہے، اس کے اس کام میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک گاڑی اگر بنانا ہو تو اس میں کئی لوگ شامل ہوتے ہیں، تب ایک گاڑی پوری طرح سے بنتی ہے۔ انجن کے لیے، انجن سے متعلق جو انجینئرنگ کرنے والے لوگ ہیں، اس کی باڈی سیٹنگ، باڈی فٹ کرنے کے لیے اس سے جو ماہرین ہیں، اس کے اندر جو الیکٹرک دیکھنا ہے تو الیکٹریشین اور الیکٹرک جو انجینئرز ہیں وہ لوگ اس میں، اس طرح سے کئی لوگوں کے مجموعے سے ایک گاڑی تیار ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو، کائنات کے اندر ذرے ذرے کو پیدا کرنے میں کسی کی مدد کا وہ محتاج نہیں ہے، اور کسی چیز کو پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو کسی سے کوئی مشورہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اللہ کو کسی کی کوئی صلاح اور کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اکیلا مالک، وہ اکیلا خالق، اور اسی طرح وہی اکیلا رازق ہے، روزی دینے والا ہے۔ ساری کائنات میں ایک ایک ذرے کے روزی کا مالک صرف اور صرف وہی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس کائنات میں ہر چیز اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ عز و جل کے اوپر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک موقع پر اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو لوگ مانتے ہیں، دوسروں کو جو پکارتے ہیں، دوسروں کی جو پوجا کرتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سے سوال کر رہا ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ تو خالق بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اور رازق بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی اور موت کا مالک وہی اکیلا ہے۔ کس کو؟
कितने दिन जिंदा रखना है, किसको कैसी जिंदगी देना है, किसको कब मौत देना है, किस वक्त देना है, ये सारे कुछ फैसले उसके अपने पास हैं। उसमें किसी की कोई मर्जी, किसी की कोई राय नहीं चलती। और अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले के मुखालिफ कोई ऐसा नहीं है जो कोई अपनी राय चला सके और अपना फैसला चला सके। आज जो बाज लोग ऐसा अकीदा रखते हैं कि हमारे फलां बाबा, हमारे फलां बुजुर्ग इतनी बड़ी हैसियत के मालिक हैं कि वो जब चाहे जिसको चाहे पैदा कर दे, या पैदा करने के लिए कहें तो पैदा हो जाए, जिंदगी मिल जाए, मुर्दों को जिंदा भी कर सकते हैं, जिंदों को मुर्दा भी कर सकते हैं। ये सब बातिल है। ये सारी ताकतें और कुदरतें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के पास है। कितनी जगह कुरान मजीद में उसने फरमाया कि वही अल्लाह है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, जो जिंदे से मुर्दे को निकालता है और मुर्दे से जिंदे को निकालता है। इसकी ताकत सिवाय अल्लाह के किसी के पास नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाकया मशहूर है कि बादशाह के साथ जो मुनाजरा करने लगे तो वो कैसे गलती पर था बादशाह। तो इसलिए हम मुसलमानों को भी और सारे इंसानों को यह अकीदा रखना चाहिए कि इस कायनात के अंदर जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। इसी तरह से रुबूबियत के अंदर एक चौथी चीज तदबीर, यानी इस कायनात के जर्रे जर्रे का मालिक और उसको चलाने वाला, उस पर अपना हुक्म और तसर्रुफ करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन। जी हाँ, और एक अजीब बात मालूम है आपको, जिनको हम मुशरिकीन मक्का कहते हैं, जिनको हम दुश्मनान रसूल कहते हैं, अबू जहल, अबू लहब और इन जैसे दूसरे लोग, ये लोग अल्लाह की रुबूबियत को तस्लीम करते थे। ये मानते थे कि अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही रोजी देने वाला है, अल्लाह ही सारी कायनात का मालिक है, इस कायनात को चलाने वाला वही अकेला है। वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द व सख्खर अश-शम्स वल क़मर, पूछो इनसे कि आसमान और जमीनों को पैदा करने वाला कौन है, सूरज को तुम्हारे ताबे किसने किया है कि तुम उससे नफा उठाते हो, चांद को तुम्हारे लिए नफा बख्श बनाया किसने। तो उनका यही जवाब होता लयक़ूलुन्न अल्लाह, वो कहते कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। लेकिन रुबूबियत पर सिर्फ ईमान इंसान की निजात के लिए काफी नहीं है। लाजिम है कि इंसान जब रुबूबियत को पहचान ले कि अल्लाह ही रब है, अल्लाह ही खालिक है, अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, वही अकेला मुदब्बिर और मुसर्रिफ है, तो लाजिम है कि उसी अल्लाह के आगे झुके, उसी की इबादत करे, उसी की पूजा करे, उसी के आगे अपनी गिरिया वजारी करे, उसके सिवा किसी और की इबादत ना करे, उसकी इबादत में किसी और को शरीक ना करे। लेकिन रसूलों के ज़माने में और मौजूदा वक्त में बहुत से कलमा पढ़ने वाले भी इसी तौहीद उलूहियत में अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं। मानने को तो कह देते हैं कि हम अल्लाह को सब कुछ मानते हैं, अल्लाह ही को पैदा करने वाला मानते हैं। हम आज जिनको मुशरिक कहते हैं, हिंदू कहते हैं, कहने को वो भी कहते हैं कि ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, वही सब कुछ ऊपर वाला है। क्या इतना मानने से कोई सच्चा मुसलमान हो जाता है, जन्नत का हकदार बन जाता है? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमा तय्यबा जो हम जुबान से अदा करते हैं, इसका माना मफहूम यही है कि हमारी इबादतों का हकीकी हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला। इबादत उसकी कोई छोटी सी छोटी किस्म भी हो, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना जायज नहीं है, किसी और के लिए करना जायज नहीं है। इबादत की क्या किस्में? बहुत सारी किस्में हैं। इबादत में मोहब्बत भी है, इबादत में डर भी है, इबादत में उम्मीद भी है, इबादत में भरोसा है। जैसी मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए वैसी मोहब्बत
کسی دوسرے سے نہ ہو. جیسا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے ویسا کسی اور سے نہ ہو. جیسا خوف اور ڈر اللہ سے ہونا چاہیے ویسے کسی اور سے نہ ہو. جس طرح کی امید اللہ سے ہونی چاہیے ویسے کسی اور سے نہ ہو. یہ عبادت کی قسمیں ہیں. اسی طرح سے سجدہ ماتھا اسی کے آگے ٹیکنا ہے, رکوع اسی کے لیے کرنا ہے, نذر و نیاز صرف اسی کے لیے کرنا ہے, ذبح اسی کے لیے اسی کے نام پہ کرنا ہے, دعا یہ بھی صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے. تو یہ عبادت کی ہر قسم کو اللہ کے لیے خالص کرنا یہ توحید الوہیت ہے. یہ توحید کی سب سے اہم قسم ہے. اگر کوئی توحید کی باقی قسموں کو مان لیا لیکن توحید الوہیت میں کوئی کمی رہ گئی تو اس شخص کے لیے نجات نہیں. اور اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلی امتوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا, ہم کو اسی بات کا حکم دیا. رسولوں کو جو بھیجا اسی توحید الوہیت کی خاطر بھیجا. اللہ نے رسولوں پر جو کتابیں اتاری اسی توحید الوہیت کو سمجھانے کے لیے اتاری. یہود و نصارہ ان کے پاس بھی کئی سارے انبیاء اکرام آئے, ان کے اندر جو کئی قسم کا شرک پایا جاتا تھا اس کو روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے الا للہ الدین الخالص. سورہ زمر کی شروعات میں اللہ نے فرمایا سنو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرو, عبادتیں اسی کے لیے خالص کرو, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بلکہ ایک دم صاف الفاظ میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قل انی نہیت ان اعبد الذین تعبدون من دون اللہ. مجھے روکا گیا ہے کہ تم جس چیز کی عبادت کر رہے ہو میں اس چیز کی عبادت کروں, اس سے مجھے روکا گیا ہے. آج ہم میں سے بہت سے بھائیوں کو بہنوں کو کیا ہو گیا, ہمارے بہت سے بھائیوں کے مقابلے میں بہن کمزور ہے اس ناحیے سے کہ کچھ بھی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے اور کوئی آفتیں آتی ہیں, کاروبار ٹھپ پڑ جاتا ہے, گھروں میں کوئی آسیب اور کسی طرح کی پریشانی لاحق ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, گھر میں بچوں کو بیمار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً کسی بابا کے پاس, کسی درگاہ کے پاس اور کسی مرشد کے پاس, کسی پیر کے پاس, کسی فلاں کے پاس, فلاں کے پاس, یہاں تک کہ جا کر جب تک کوئی شرک نہیں کرتے تب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بلائیں ٹلنے والی نہیں ہیں, ہماری مصیبتیں دور ہونے والی نہیں. میرے بھائیوں, میری بہنوں, ہم جس اللہ کو مانتے ہیں کیا وہ اللہ مصیبتوں کو دور کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں کیا وہ اللہ ہمارے اوپر آنے والی بلاؤں کو نہیں دفع کرتا؟ یقیناً. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. اس کائنات میں اللہ کے سوا کون ہے کہ جب کوئی پریشان انسان, مجبور انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, اس کی دعا کا جواب دیتا ہے اور اس پر جو تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں ان کو ٹال دیتا ہے. ایک بہت عجیب بات معلوم ہے آپ کو, مشرکین مکہ ہم جن کو کہہ رہے ہیں, دشمنان رسول جن کو ہم کہہ رہے ہیں, سخت سے سخت مصیبت میں جب پھنس جاتے ہیں, جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں بیان فرمایا اور یہ واقعہ متعدد اور صورتوں میں بھی ہے کہ جب وہ سفر کر رہے ہوتے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی اللہ رب العالمین ہے جو تمہیں سمندروں میں, خشکیوں میں چلاتا ہے جب تم سمندر میں سفر کر رہے ہوتے ہو. تو اس وقت بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگتی ہیں, تم خوش ہو جاتے ہو, کتنا خوشگوار موسم ہے,
کیا بہترین ہمارا سفر ہو رہا ہے، پھر یکایک تیز و تند ہوائیں آنے لگتی ہیں اور سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری کشتی طوفانی ہواؤں میں گر گئی، ہماری کشتی بھنور میں پھنسنے کو ہے، ہم بہت مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ مشرکین مکہ بھی، وہ دشمنان رسول بھی ایسی سخت آزمائش کی گھڑی میں دعوا اللہ، اللہ ہی کو پکارتے، اللہ ہی سے دعا کرتے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو سب کچھ اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیتا، بچا لیتا، خشکی پر پھر آ جاتے تو پھر شرک کرنے لگتے۔ لیکن آج اس کے برعکس، جو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے آپ کو پختہ مسلمان سمجھتے ہیں، ٹھیٹ مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن جتنی بڑی مشکل آتی ہے کہتے ہیں اتنے بڑے بابا کے پاس جانا چاہیے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کتنی بڑی غلطی کے ہم شکار ہو رہے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ وہ مشرکین مکہ سخت سے سخت مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارنے کے باوجود بھی مسلمان نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خشکی میں آ جاتے، آرام کی زندگی میں ہوتے، اللہ کو خالق رازق مالک ماننے کے باوجود اپنے بڑے بڑے جو پیر و مرشد اور اپنے ان کے جو بزرگ تھے، ان کے جو معبودان باطلہ تھے، لات، عزا، منات، ہبل اور ان کے علاوہ بہت سارے، ان سب کو بھی کچھ مانا کرتے تھے، بلکہ عبادت کی کچھ شکلیں، عبادت کی کچھ قسمیں ان کے سامنے بھی انجام دیا کرتے تھے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے سورہ یونس میں اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی بیان کیا۔ سورہ زمر میں فرماتا ہے، ان سے جب پوچھا جاتا کہ آخر ان کو تو تم رب نہیں مانتے ہو، ان کو تو اللہ نہیں مانتے ہو، اللہ تو اسی کو مانتے ہو، تو پھر ان کے سامنے کچھ عبادتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو کیا کہتے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیں گے۔ ہائے ہائے، ان مشرکین مکہ کا وہی عقیدہ تھا جو آج ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کو، ان پیر و مرشدوں کو اس لیے مانتے ہیں، اور کچھ نظر و نیاز، کچھ رکوع سجدے، کچھ تھوڑے سے طواف وغیرہ، کچھ کام اس طرح کے ان کے پاس اس لیے کرتے ہیں، اور ان کے درگاہوں پر، ان کے آستانوں پر، ان کے چوکٹوں پر مرغیوں کو، کبھی بکرے کو، کبھی کسی چیز کو ذبح جو کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان میں کل قیامت کے دن سفارشی بنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو شرک قرار دے رہا ہے، اسی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ عبادت میں بہت بڑی غلطی ہے۔ توحید الوہیت جو توحید کی سب سے بڑی اہم قسم ہے، اس کے بالکل منافی ہے۔ اور اللہ نے انبیاء کو بھیجا کس لیے تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس اللہ کے سوا جن بڑوں کو، بزرگوں کو، آستانوں کو، چوکھٹوں کو، پیر و مریدوں کو، جن کو تم پوج رہے ہو، جن کے سامنے عبادت کے کچھ مراسم تم ادا کر رہے ہو، وہ سب کچھ چھوڑ دو، اسی لیے بھیجا تھا۔ اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی یہ پیشانی، اپنا یہ ماتھا سب کے سامنے جھکنے سے رک جائے اور اسی ایک کے سامنے جھکے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اس وقت کے مشرکین سمجھتے تھے، اسی لیے زبان سے نہیں کہتے تھے۔ آج ہم یہی معنی لا الہ الا اللہ کا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اس لیے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بھی اللہ کی توحید میں ہم ملاوٹ کر رہے ہیں۔ پڑھیے قرآن مجید کو۔ قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، نبیوں سے کہتے کیا تم اس لیے آئے ہو، کیا تم ہم کو یہ تعلیم دیتے ہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، نعبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کریں، اور ہمارے باپ دادا جو کچھ عبادتیں کرتے ہوئے آئے ہیں ان سب کو چھوڑ دیں؟
मुशरिकीन मक्का ने भी यही कहा, अजअल अल-आलिहता इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन उजाब, कि सारे माबूदों को छोड़कर बस एक को अपनाने के लिए कह रहा है, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद को समझिए, एक अल्लाह की इबादत के माने को समझिए, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से जो कह रहे हैं इसके मफहूम को जानिए। ला इलाहा, नहीं है कोई इबादत के लायक, नहीं है कोई माबूद बरहक इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। कोई कितना बड़ा नबी हो, कोई कितना बड़ा बुजुर्ग हो, कोई कितना बड़ा फरिश्ता हो, कोई कितना बड़ा अल्लाह का वली हो, उसमें इबादत की कोई थोड़ी सी भी हैसियत नहीं है। वो इबादत का कुछ भी हक नहीं रखता है। अगर कोई रखता है तो वो सिर्फ एक ज़ात है, इल्लल्लाह, और वो है अल्लाह। वो सिर्फ अल्लाह है। लेकिन आज इसी ला इलाहा इल्लल्लाह को हमने मानते हुए झुटलाया, और उस वक्त वो लोग उसको समझते थे, इसलिए उसको मानने से इनकार किया। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वइज़ा क़ील लहुम ला इलाहा इल्लल्लाह यस्तकबिरून, जब उनसे कहा जाता कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो वो तकब्बुर करने लगते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तौहीद की एक किस्म तौहीद उलूहियत, क्या मतलब, इबादत की जो भी किस्म है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस करना, उसमें किसी और को जरा भी शरीक नहीं करना। तौहीद की एक और किस्म है तौहीद अस्मा व सिफात। क्या मतलब, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, अल्लाह की उम्दा उम्दा सिफतें हैं। अल्लाह ने अपने लिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के लिए जो नाम और जो सिफतें जैसे बताई हैं वैसे ही मानना चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई तहरीफ नहीं करना चाहिए, माने में कोई तब्दीली नहीं करना चाहिए। मिसाल के तौर पर अल्लाह के लिए दो हाथों का जिक्र आया है, बल यदाहु मबसूततान, उसके दोनों हाथ हैं और वो फैले हुए हैं। हम माने कि दोनों हाथ का मतलब दोनों हाथ, लेकिन तहरीफ नहीं करना, यानी माने में तब्दीली नहीं करना कि जी यहां यद का माना कब्जा है, कुदरत है, ना, ये इख्तियार हमको नहीं है। इसी तरह अल्लाह को तातील, यानी अल्लाह को सिफतों से खाली और आरी भी नहीं मानना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह निराकार है, कोई आकार उसको नहीं है, नऊज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। जबकि कुरान और हदीस में अल्लाह के लिए हाथ का जिक्र है, पैर का जिक्र है, कदम का जिक्र है, अल्लाह के लिए चेहरे का जिक्र है, अल्लाह के आंखों का जिक्र है, तजरी बिअयुनिना। तो अब जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सिफतें मज़कूर हैं उनको माने, इनकार ना करें, लेकिन वो सिफतें कैसी हैं हम ना सोचें, फुलां की तरह हो सकती हैं ऐसा भी हम ना कहें। तो इसलिए अल्लाह के नामों को, अल्लाह की सिफतों को बगैर तहरीफ के, बगैर तकीफ के, बगैर तमसील के, बगैर तातील के मानना ये इंतहाई ज़रूरी है कि उसके माने में कोई तब्दीली ना करे, अल्लाह को सिफतों से खाली ना माने और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफतों को कोई कैफियत ना दे, उसको की मिसाल देकर ना बयान करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के लिए जिन नामों का जिक्र किया है, उन नामों को मानने का, उन सिफतों को मानने का एक मतलब यह भी है कि उनमें हम दूसरों को शरीक ना ठहराएं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से एक नाम वहाब है, यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह जिसको चाहे मर्द ही मर्द देता है, लड़के ही लड़के देता है। अल्लाह जिसको चाहे लड़कियां ही लड़कियां अता करता है। अल्लाह जिसको चाहे लड़के लड़कियां दोनों अता करता है। अल्लाह जिसको चाहे बाज बना देता है। वहाब, अता करने वाला, नवाजिशें देने वाला, नवाजने वाला। तो अब हम ये कहना कि फलां भी कोई है जो नरीना औलाद दे सकता है, फलां भी कोई है जो दूर और नजदीक की सुन सकता है। दूर और नजदीक की सुनने वाला कौन है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लेकिन किसी के बारे में यह अकीदा रखना
یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں بہت ہوشیار رہنا چاہیے، بہت متنبہ اور چوکنا رہنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ نادانی میں یا غلطی سے یا کسی کی غلط پیروی میں آ کر اللہ کے ناموں کے ساتھ بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی صفتوں کا انکار کرتے ہیں، کوئی اللہ کے کچھ ناموں کو مانتے ہیں، کچھ ناموں کو نہیں مانتے، کچھ لوگ اللہ کے ناموں کو دوسروں کے ناموں کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی جان لیں کہ اللہ کے بعض نام اور بعض صفتیں ایسی ہیں، بظاہر بعض انسانوں کے وہ نام و صفتیں نظر آتی ہیں لیکن ان میں کسی طرح کی کوئی برابری نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو ہم رحیم کر کے بلاتے ہیں۔ انسانوں کے اندر بھی رحمت کی ایک تھوڑی سی صفت موجود ہے، انسان مہربان ہوتا ہے نا، لیکن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ کے رحیم ہونے میں، انسان کے رحیم ہونے میں، اللہ کی صفت رحمت اور انسان کی صفت رحمت میں کوئی مطابقت، کوئی برابری، کوئی مماثلت، کوئی موافقت ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ دونوں کے درمیان میں آسمان و زمین کا فرق ہے، کسی طرح کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ بس صرف نام کہنے کے اعتبار سے، نام کے اندر میں، لیکن اس کی حقیقت کے اعتبار سے بالکل جدا گانا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، تو یہ صرف لفظی استعمال کر رہے ہیں ہم، دیکھنا سننا اپنے لیے اور اللہ کے لیے، لیکن دونوں کے دیکھنے سننے میں کسی طرح کی کوئی مطابقت نہیں ہے۔ فرق اتنا بڑا فرق کہ ہم کچھ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے اسماء و صفات کو ماننا یہ بھی توحید کی ایک قسم ہے، اور اس میں جو لوگ بہکاوے میں پڑ گئے، غلطی میں آ گئے، گمراہی میں پڑ گئے، ان سے ہم کو بچ کر جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ویسے ماننا چاہیے۔ اور اللہ کے ناموں کو، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہم ہماری زندگی میں بہت ساری جگہوں پر، بہت سارے موقعوں پر غلط وسیلوں کو چھوڑ کر جو آج لوگوں نے پیدا کیا ہے، اللہ نے جو بتایا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ مثال کے طور پر غفار اللہ کا نام ہے، اللہ کے غفار نام کو ذکر کرو اور اپنے گناہوں کی مغفرت اس سے چاہو۔ اللہ کا نام رزاق ہے، رازق ہے، اس کے اس نام کے وسیلے سے اللہ سے حلال روزی مانگو۔ لیکن آج یہ تو چھوڑ دیے، کیا کرتے ہیں کچھ لوگ؟ اللہ کے نام سمجھ کر رزاق، باسط اور کچھ نام لکھتے ہیں کسی پترے میں اور کسی پلیٹ میں اور اپنے گھروں میں چپکا لیتے ہیں، اور ہوتا ہے لکھا ہوا دکان و مکان کے خیر و برکت کے لیے۔ غلط ہے، اس طرح صرف اللہ کے نام دیواروں پہ لگا لینے سے، اپنی دکانوں میں لگانے سے، اپنے کسی شوکیس میں لگانے سے برکتیں نہیں اترتی ہیں۔ اللہ کے ناموں کی حقیقت کو سمجھ کر، اس کے معنی مفہوم کو جان کر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنا کر ہر طرح کے شرک سے باز رہیں گے، تب جا کر ہمیں اس کا صحیح فائدہ ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ جانتا ہے اچھی طرح سے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، اس کا معنی مفہوم جانتا ہو اور اس کے تقاضے پورے کرتا ہوا مر گیا ہو، تو وہی شخص جنت میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، جو اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ توحید کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی قسموں کو اچھی طرح سے جانیں۔ اس میں سب سے اہم توحید الوہیت ہے، اور ساری ہی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن بہت سارے لوگ توحید الوہیت میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، ہر غلطی سے محفوظ رکھیں، ہر شرک سے، شرک کے شائبے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آ جائے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے شرک سے ہم کو باز رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔